عائشہ ابدین ان سب چیزوں سے واقف تھی۔ نسا کی جبریل میں دلچسپی اور اس کے حوالے سے فیوچر پلاننگ گھر میں ایک اوپن سیکرٹ تھا، لیکن ان دونوں کی کسی اور میں اور نسا اور ذہانت کی قابلیت ایشورنس سے ان کو کوئی بھی متاثر ہونے والوں میں سے تھی، اور جبریل سکندر وہ پہلا شخص نہیں تھا جس نے اسے متاثر کیا تھا، مگر فی الحال یہ جبریل ہی تھا جس کا ذکر وہ کرتی رہتی تھی۔ عائشہ ابدین ایک پیسو آبزرور کی طرح یہ سب کچھ دیکھتی آ رہی تھی، اور جب تک وہ جبریل سے ملی وہ اس سے پہلے ہی بہت متاثر تھی۔ یونیورسٹی کے ایک فنکشن میں وہ پہلی بار جبریل سے بالآخر ملنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ نسا کو اندازہ نہیں تھا کہ عائشہ صرف جبریل سے ملنے کے لیے اس کے ساتھ یونیورسٹی آنے پر تیار ہوئی تھی، ورنہ وہ جب بھی امریکہ آئی ان سب کی کوششوں کے باوجود اپنی مرضی کی جگہوں کے علاوہ کہیں نہیں جاتی تھی۔ یونیورسٹی میں ہونے والی کوئی تقریب تو وہ شاید کوئی آخری چیز تھی جس کے لیے عائشہ یونیورسٹی آتی، اور نسا نے یہ بات جبریل سے اس سے متعارف کرواتے ہوئے کہہ بھی دی تھی۔ جبریل سکندر وہ پہلا لڑکا تھا جسے دیکھنے کا عائشہ ابدین کو اشتیاق ہوا تھا، اور جبریل سکندر ہی وہ پہلا لڑکا تھا جسے عائشہ ابدین اپنے ذہن سے نکالنے میں اگلے کئی سال تک کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ تصویریں کبھی کبھار کسی شخص کی شخصیت و وجاہت کو کیموفلیج کرسمیٹک کر دیتی ہیں اور بہت اچھا کرتی ہیں۔ محمد جبریل سکندر خطرناک حد تک متاثر اور مرعوب کرنے والی شخصیت رکھتا تھا۔ 16 سال کی عمر میں بھی وہ تقریباً 6 فٹ کے قد کے ساتھ سالار سکندر کی گہری سی آنکھیں اور اپنی ماں کے پھیکے نیند نقوش اور بے حد بھاری آواز کے ساتھ ایک ڈارک بلو جینز اور دھاری کیجول عجیب ٹھہراؤ کا منبع دکھتا تھا۔ ڈارک بلیک اینڈ وائٹ ٹی شرٹ میں ملبوس جبریل سکندر مسکراتے ہوئے پہلی بار عائشہ ابدین سے مخاطب ہوا تھا، اور وہ بری طرح نروس ہوئی تھی۔ وہ نروس ہونا نہیں چاہتی تھی، لیکن جبریل سے وہاں کھڑے صرف مخاطب ہونا بھی اسے اس کے پیروں سے ہلانے کے لیے کافی تھا۔ وہ صرف نسا ہی نہیں، کسی بھی عمر کی کسی بھی لڑکی کو پاگل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ عائشہ ابدین نے دل ہی دل میں اعتراف کیا تھا۔ کیوں، آپ کو اچھا نہیں لگتا امریکہ آ کر گھومنا پھرنا؟ اس نے نسا کی کسی تبصرے پر عائشہ سے پوچھا تھا۔ نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں، وہ گڑبڑائی۔ اس نے خود کو سنبھالا، پھر جبریل کے سوال کا جواب دیا جس کی آنکھیں اس پر اٹکی ہوئی تھیں۔ وہ اب سینے پر بازو لپیٹے ہوئے تھا اور وہ اس کے جواب پر مسکرایا تھا۔ پھر اس نے نسا کو فنکشن کے بعد عائشہ کے ساتھ کسی ریسٹورینٹ میں کافی کی دعوت دی تھی جو نسا نے قبول کر لی تھی۔ وہ دونوں اپنے کچھ دوستوں کا انتظار کرتے ہوئے گپ شپ میں مصروف ہو گئے تھے۔ عائشہ ایک بار پھر پیسو آبزرور بن گئی تھی۔ نسا ایک بہت ڈومینیٹنگ لڑکی تھی، گھر میں وہ ہر کام اپنی مرضی اور اپنے طریقے سے کروانے کی عادی تھی، لیکن عائشہ نے نوٹس کیا تھا نسا جبریل کے ساتھ اس طرح نہیں کر رہی تھی۔ وہ اس کی پوری بات سن کر کچھ کہتی اور اس کی بہت سی باتوں سے اتفاق کر رہی تھی۔ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے عائشہ ابدین کو وہ بے حد اچھے لگ رہے تھے، ایک پرفیکٹ کپل جس پر اسے رشک آ رہا تھا، اور جبریل سے اس طرح متاثر ہونے کے باوجود وہ اسے نسا کی زندگی کے ساتھی کے طور پر چوائس ہر چیز میں اچھی اور منفرد تھی۔ ٹیسٹ ہی دیکھ رہی تھی نسا کا، اور جبریل اس کا ایک اور ثبوت ہے۔ فنکشن کے بعد وہ نسا اور جبریل کے کچھ دوستوں کے ساتھ ایک کیفے میں کافی پینے گئی تھی۔ یہ ایک اتفاق تھا یا خوش قسمتی کہ 6 لوگوں کے اس گروپ میں جبریل اور عائشہ کی سیٹس ایک دوسرے کے ساتھ تھیں۔ نسا جبریل کے بالمقابل میز کے دوسری جانب تھی اور عائشہ کی دوسری طرف نسا کی ایک اور دوست سوزین تھی۔ عائشہ ابدین کی نروسنس اب اپنی انتہا کو تھی۔ وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ اس کے پرفیوم کی خوشبو محسوس کر رہی تھی۔ ٹیبل پر دھرے اس کے ہاتھ کی کلائی میں بندھی گھڑی سے ڈائل پر ٹک ٹک کرتی سوئی دیکھ سکتی تھی، لیکن اگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی تو وہ گردن موڑ کر اسے اتنے قریب سے دیکھنا تھا۔ وہ غلط جگہ بیٹھ گئی تھی۔ عائشہ ابدین کو مینیو دیکھتے ہوئے احساس ہوا تھا جبریل میزبان تھا اور وہ سب ہی سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے عائشہ سے بھی پوچھا تھا۔ عائشہ کو مینیو کارڈ پر اس وقت کچھ بھی لکھا نہیں دکھ رہا تھا، جو دکھ بھی رہا تھا وہ اس احساس سے غائب ہو گیا تھا کہ گردن موڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ جو سب لیں گے میں بھی لے لوں گی، عائشہ نے جسے سب سے محفوظ حل تلاش کیا تھا۔ جبریل مسکرایا اور اس نے اپنا اور اس کا آرڈر ایک ہی جیسا نوٹ کروایا۔ وہ ایک ویجیٹیبل پیزا تھا جسے اس نے ڈرنکس کے ساتھ آرڈر کیا تھا اور بعد میں کافی کے ساتھ چاکلیٹ موز۔ نسا اپنا آرڈر پہلے دے چکی تھی اور باقی سب لوگ بھی اپنا آرڈر نوٹ کروا رہے تھے۔ ہیمبرگر، شرمپ، اسٹفڈ ترکی، یہ امریکن دوستوں کے آرڈر تھے۔ نسا نے ایک سالمن سینڈوچ منگوایا تھا۔ میں اس سال میڈیکل چلی جاؤں گی، میرا ایڈمیشن ہو گیا ہے، روٹین کی گفتگو کے دوران جبریل کے سوال پر یکدم اس نے بتایا۔ فینٹاسٹک، اس نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ خود بھی میڈیسن میں ہی جا رہا تھا۔
وہ سب لوگ گفتگو میں مصروف تھے، اس گفتگو میں اس کی خاموشی کو جبریل ہی وقتاً و فوقتاً ایک سوال سے توڑتا، وہ جسے اسے بوریت سے بچانے کی اور عائشہ نے یہ چیز محسوس کی انگیج کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جن ٹین ایجرز کو جانتی تھی وہ اور طرح کے تھے اور یہ اور طرح کا تھا۔ کھانا آنے پر وہ اسی طرح گفتگو میں مصروف، خود کھانے کے ساتھ ساتھ عائشہ کو بھی سرو کرتا رہا، یوں جیسے وہ روٹین میں یہ سب کرنے کا عادی رہا ہو۔ محمد جبریل سکندر سے ہونے والی وہ پہلی ملاقات اور اس میں ہونے والی ایک چیز عائشہ عابدین کے ذہن اور دل دونوں پر نقش ہو گئی تھی۔ جس بھی لڑکی کا یہ نصیب ہوگا وہ بے حد خوش قسمت ہوگی، اس نے سوچا تھا۔ کاش یہ نساء ہی کو مل جائے، اس نے بے حد دل سے خواہش اور دعا کی تھی۔ اس عمر میں بھی اس نے اپنی زندگی کے حوالے سے کچھ بھی سوچنا شروع نہیں کیا تھا، اگر کرتی تو جبریل وہ پہلا لڑکا ہوتا جس شخص کی خواہش وہ اپنے لیے بھی کرتی۔ جبریل اس کے لاشعور کو اس پہلی ملاقات میں اس طرح اثر انداز کیا تھا۔ میں تمہارے لیے بہت دعا کر رہی ہوں نساء کہ تمہاری شادی جبریل سے ہو جائے، جب بھی ہو وہ بہت اچھا ہے۔ اس کیفے سے اس شام گھر واپس آنے کے بعد عائشہ نے نساء سے کہا۔ وہ جواباً ہنسی، خیر ابھی شادی وغیرہ کا تو کوئی سین نہیں ہو سکتا ہم دونوں کے لیے، وہ بہت ہے اور مجھے اپنا کریئر بنانا ہے، لیکن مجھے وہ بہت پسند ہے اور اگر کبھی بھی اس نے مجھ سے کچھ کہا تو میں انکار نہیں کروں گی۔ کون انکار کر سکتا ہے؟ جبریل کو اپنے بیڈ روم میں کپڑے تبدیل کرنے کے لیے نکالتے ہوئے نساء نے اس سے کہا۔ اس کے ماں باپ نے بہت اچھی تربیت کی ہے اس کی، تم نے دیکھا وہ کس طرح تمہیں توجہ دے رہا تھا۔ مجھے یاد نہیں میں کبھی اپنے ساتھ کوئی گیسٹ لے کر گئی ہوں اور وہ اسے اٹینشن نہ دیتا ہو، اور جبریل نے اسے اس طرح ہی ٹریٹ کیا تھا۔ عائشہ کا دل عجیب انداز میں بجھا تو وہ توجہ سب ہی کے لیے ہوتی ہے۔ اس نے کچھ مایوسی سے سوچا، وہ فیور تھی اور عادت تھی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے کیوں اچھا لگتا ہے وہ؟ نساء اس سے کہہ رہی تھی۔ کبھی تم اس کی تلاوت سنو، وہ حافظ قرآن ہے، بے حد پریکٹسنگ، لیکن اتنی مذہبی ہونے کے باوجود بہت لبرل ہے، تنگ نظر نہیں ہے جسے بہت سارے نیو بورن مسلم ہو جاتے ہیں۔ نہ ہی میں نے اس کو کبھی ججمنٹل پایا ہے۔ مجھے نہیں یاد کبھی دوسروں کے حوالے سے اس نے میرے یا کسی اور فیمیل کلاس فیلو کے لباس کے حوالے سے کچھ کہا ہو یا کوئی کمنٹ یا ویسے کسی کے بارے میں۔ نساء کہتی جا رہی تھی۔ وہ لباس کے معاملے میں خاصی ماڈرن تھی اور اسے یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اس پر اس حوالے سے کوئی قدغن لگاتا، اور جبریل میں اسے یہ خوبی بھی نظر آ گئی تھی۔ عائشہ بالکل کسی سحر زدہ معمول کی طرح یہ سب سن رہی تھی۔ نساء کے انکشافات نے جیسے عائشہ کے لیے اس کی زندگی کی آئیڈیل لائف پارٹنر کی چیک لسٹ میں موجود انٹریز کی تعداد بڑھا دی تھی۔ اس رات عائشہ عابدین نے بڑی ہمت کر کے جبریل کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجی اور پھر کئی گھنٹے وہ اس انتظار میں رہی کہ وہ کب اسے ایڈ کرتا ہے۔ وہ فجر کے وقت نماز کے لیے اٹھی تھی اور اس وقت نماز پڑھنے کے بعد اس نے ایک بار پھر فیس بک چیک کیا تھا اور خوشی کی ایک عجیب لہر اس کے اندر سے گزری تھی۔ جو پہلی چیز عائشہ نے اس کی تصویروں میں اس کی فیملی کی تصویروں کی تلاش کی تھی اور اسے ناکامی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے اکاؤنٹ میں اس کی فیملی کی بہت ساری تصاویر تھیں، سلاد سکندر کے حجاب میں ملبوس امامہ کی، اس کی ٹین ایجر بہن عنایہ کی، حمین کی اور رئیسہ کی، جبریل کے انکلز اور کزنز کی جو ان کی فیملی کے برعکس بے حد ماڈرن نظر آ رہے تھے، لیکن ان سب میں عجیب ہم آہنگی نظر آ رہی تھی۔ وہ جبریل سکندر سے دوستی کرنا چاہتی تھی لیکن وہ ہمت نہیں کر پائی تھی، لیکن وہ اور اس کی فیملی یکدم جسے اس کے لیے ایک آئیڈیل فیملی کی شکل اختیار کر گئے تھے۔ ایسی فیملی جس کا وہ حصہ بننا چاہتی تھی وہ اس فیملی کا حصہ نہیں بن سکتی تھی، لیکن عائشہ عابدین کو احسن سعد اور اس کی فیملی سے پہلی بار متعارف ہو کر بھی ایسا ہی لگا تھا کہ وہ جبریل سکندر جیسا خاندان تھا اور احسن سعد جبریل سکندر جیسا مرد، قابل بعمل مسلمان، حافظ قرآن۔ عائشہ عابدین نے جبریل سکندر کے دھوکے میں احسن سعد کو اپنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کتاب کا پہلا باب اگلے 9 باب سے مختلف تھا۔ اسے پڑھنے والے کوئی بھی شخص یہ فرق محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا کہ پہلا باب اور اگلے 9 ابواب ایک شخص کے لکھے ہوئے نہیں لگ رہے تھے، وہ ایک شخص نے لکھے تھے بھی نہیں۔ وہ جانتی تھی وہ اس کی زندگی کی پہلی بددیانتی تھی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ وہی آخری بھی ہوگی۔ اس کتاب کا پہلا باب اس کے علاوہ اب اور کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اس نے پہلا باب بدل دیا تھا۔ نم آنکھوں کے ساتھ اس نے پرنٹ کمانڈ دی، پرنٹر برق رفتاری سے وہ 50 صفحے نکالنے لگا جو اس کتاب کا ترمیم شدہ پہلا باب تھا۔ اس نے ٹیبل پر پڑی ڈسک اٹھائی اور بے حد تھکے ہوئے انداز میں اس پر ایک نظر ڈالی، پھر اس نے اسے 2 ٹکڑوں میں توڑ ڈالا۔
پھر چند اور ٹکڑے۔ اپنی ہتھیلی پر پڑے ان ٹکڑوں کو ایک نظر دیکھنے کے بعد اس نے انہیں ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ ڈسک کو کور اٹھا کر اس نے زیر لب اس پر لکھے چند لفظوں کو پڑھا، پھر چند لمحے پہلے لیپ ٹاپ سے نکالی ہوئی ڈسک اس نے اس کور میں ڈال دی۔ پرنٹر تب تک اپنا کام مکمل کر چکا تھا، اس نے ٹرے میں سے ان صفحات کو نکال دیا۔ بڑی احتیاط کے ساتھ اس نے انہیں ایک فائل کور میں رکھ کر انہیں دوسرے فائل کورز کے ساتھ رکھ دیا جن میں اس کتاب کے باقی 9 ابواب تھے۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھڑے ہو کر اس نے ایک آخری نظر اس لیپ ٹاپ کی مدھم پڑتی اسکرین پر ڈالی۔ ول بی ویٹنگ۔ اسکرین تاریک ہونے سے پہلے اس پر ایک تحریر ابھری تھی۔ اس کی آنکھوں میں ٹھہری نمی یکدم چھلک پڑی تھی۔ وہ مسکرا دی۔ اسکرین اب تاریک ہونے لگی۔ اس نے پلٹ کر ایک نظر کمرے کو دیکھا، پھر بیڈ کی طرف چلی آئی۔ ایک عجیب سی تھکن اس کے وجود پر چھانے لگی تھی، اس کے وجود پر یا پھر ہر چیز پر۔ بیڈ پر بیٹھ کر چند لمحے اس نے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑی چیزوں پر نظر دوڑائی۔ وہ پتہ نہیں کب وہاں اپنے ریسٹ واچ چھوڑ گیا تھا، شاید رات کو جب وہاں وہ وضو کرنے گیا تھا، پھر شاید اسے یاد ہی نہیں رہا تھا۔ وہ ریسٹ واچ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ سیکنڈز کی سوئی کبھی نہیں رکتی، صرف منٹ اور گھنٹے ہیں جو رکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سفر ختم ہوتا ہے، سفر شروع ہو جاتا ہے۔ بہت دیر تک اس گھڑی پر انگلیاں پھیرتی وہ جیسے اس کے لمس کو کھوجتی رہی۔ وہ لمس وہاں نہیں تھا، وہ اس کے گھر کی واحد گھڑی تھی جس کا ٹائم بالکل ٹھیک ہوتا تھا، صرف منٹ نہیں سیکنڈز تک۔ کاملیت اس گھڑی میں نہیں تھی، اس شخص کے وجود میں تھی جس کے ہاتھ پر وہ ہوتی تھی۔ اس نے آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے اس گھڑی کو دوبارہ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ کمبل اپنے اوپر کھینچتے ہوئے وہ بستر پر لیٹ گئی۔ اس نے لائٹ بند نہیں کی تھی، اس نے دروازہ بھی مقفل نہیں کیا تھا۔ وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بعض دفعہ انتظار بہت لمبا ہوتا ہے، بعض دفعہ انتظار بہت مختصر ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نیند اترنے لگی، وہ اسے نیند میں سمجھ رہی تھی، ہمیشہ کی طرح آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے اسے چاروں طرف پھونک رہی تھی۔ جب اسے وہ یاد آیا وہ اس وقت وہاں ہوتا تو اس سے آیت الکرسی اپنے اوپر پھونکنے کی فرمائش کرتا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑے ایک فوٹو فریم کو اٹھا کر اس نے بڑی نرمی کے ساتھ اس پر پھونک ماری، پھر فریم کے شیشے پر جسے کسی نظر نہ آنے والے گرد کو اپنی انگلیوں سے صاف کیا۔ چند لمحے تک وہ فریم میں اس ایک چہرے کو دیکھتی رہی، پھر اس نے اس کو دوبارہ بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ سب کچھ جیسے ایک بار پھر سے یاد آنے لگا تھا، اس کا وجود ایک بار پھر سے ریت بننے لگا تھا، آنکھوں میں ایک بار پھر سے نمی آنے لگی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، آج اسے بہت دیر ہو گئی تھی۔ امامہ نے بڑبڑا کر آنکھیں کھولی تھی، کمرے میں نیم تاریکی تھی، سلار اس کے برابر میں سو رہا تھا۔ اس نے وال کلاک پر نظر ڈالی، رات کا آخری پہر تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ عجیب خواب تھا، وہ کس کا انتظار کر رہی تھی اسے خواب میں بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ کتاب کے وہ 10 ابواب سالار کے تھے، وہ کتاب سالار ہی لکھ رہا تھا اور ابھی تک اس کے 9 ابواب لکھے جا چکے تھے، 10واں نہیں۔ وہ گھڑی بھی سالار کی تھی اور سالار نے ہمین کی پچھلی برتھ ڈے پر اس کی ضد اور اصرار پر اسے دی تھی، اور اب وہ گھڑی ہمین باندھتا تھا اور اس نے خواب میں اپنے آپ کو بوڑھا دیکھا تھا۔ وہ اس کا مستقبل تھا، وہ کسی کو یاد کر رہی تھی، کسی کے لیے اداس تھی، مگر کس کے لیے؟ اور وہ کس کا انتظار کر رہی مگر کون؟ اور کوئی نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر وہ تحریر کو دہرا رہی تھی، ول بی ویٹنگ۔ ایک ایک ڈیٹیل وہ خواب کی ایک ایک جذباتیت کو دہرا سکتی تھی۔ وہ بستر سے اٹھ گئی۔ بے حد بے چینی کے عالم میں ان کی پیکنگ مکمل ہو چکی تھی، وہ اس گھر میں ان کی آخری رات تھی، اس کے بعد وہ ان سب کے ساتھ پاکستان جانے والی تھی اور سالار اور جبریل کو وہیں رہ جانا تھا۔ ایک بار پھر سے اس کا گھر ختم ہو جانا تھا، یہ جیسے اس کی زندگی کا ایک پیٹرن ہی بن گیا تھا، گھر بننا، گھر ختم ہونا، پھر بننا، پھر ختم ہونا۔ ایک عجیب ہجرت تھی جو ختم ہی نہیں ہوتی تھی، اور اس ہجرت میں اپنے گھر کی وہ خواہش اور خواب پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ اور اس رات اس طرح خواب سے جاگنے کے بعد بھی بہت اداس تھی۔ پہلے وہ سالار کی بے انتہا مصروفیت کی وجہ سے اس کے بغیر اپنے آپ کو رہنے کی عادی کر پائی تھی، اور اب پاکستان جانے کے بعد اسے جبریل کے بغیر بھی رہنا تھا۔ وہ چلتے ہوئے کمرے میں موجود صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا، اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے اسے ایک بار پھر اس خواب کا خیال آنے لگا تھا۔ اس خواب کے بارے میں سوچتے سوچتے وہ بری طرح ٹھٹکی۔ کتاب کے 10 ابواب، اس کی اداسی، اس کا بڑھاپا، کسی کو یاد کرنا، اسے یاد آیا تھا۔ اس کتاب کا ہر باب سالار کی زندگی کے 5 سالوں میں مشتمل تھا۔ ڈاکٹرز نے سالار کو 7 سے 10 سال کی زندگی کی مہلت دی تھی، اور اس کتاب کا 10واں باب 50 سال کے بعد ختم ہو رہا تھا۔ پریزیڈنٹ نے کافی کا خالی کپ واپس میز پر رکھ دیا۔ پچھلے 5 گھنٹے میں یہ کافی کا 8واں کپ تھا جو اس نے پیا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی اتنی کافی نہیں پی تھی، مگر زندگی میں کبھی اسے اس طرح کا فیصلہ بھی نہیں کرنا پڑا تھا۔
وہ آگے گڑھا اور پیچھے کھائی والی صورتحال سے دوچار تھا اور اپنے عہد صدارت کے ایک بہت غلط وقت پر ایسی صورتحال سے دوچار ہوا تھا۔ کانگریس کے الیکشن سر پر تھے اور یہ فیصلہ ان الیکشن کے نتائج پر بری طرح اثر انداز ہوتا۔ بری طرح کا لفظ شاید ناکافی تھا، اس کی پارٹی دراصل الیکشن ہار جاتی، لیکن اس فیصلے کو نہ کرنے کے اثرات زیادہ مضر تھے۔ وہ اسے جتنا ٹال سکتا تھا ٹال چکا تھا، جتنا کھینچ سکتا تھا کھینچ چکا تھا۔ اب اس کی قوت برداشت لوبیز کے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ کچھ دبے لفظوں میں اپنی ناراضگی پاور پلیئر جواب دے رہی تھی، کچھ اور شدید رد عمل سے اسے خبردار کر رہے تھے۔ فورن آفس اسے مسلسل متعلقہ ممالک سے امریکی سفارت خانوں کی تقریباً روزانہ کی بنیاد پر آنے والے کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا اور خود وہ 2 ہفتے کی کوئریز اور کنسرنز کے دوران مستقل ہاٹ لائن پر رہا تھا۔ امریکہ کی بین الاقوامی پسپائی ایک الیکشن ہارنے سے زیادہ سنگین تھا، مگر اس کے پاس آپشن نہ ہونے کے برابر تھے۔ اپنے کیبنٹ کے 6 اہم ترین ممبرز کے ساتھ 5 گھنٹوں کی طویل گفت و شنید کے بعد وہ جیسے تھک کر 15 منٹ کی ایک بریک لینے پر مجبور ہو گیا تھا اور اس وقت وہ اس بریک کے آخری کچھ منٹ گزار رہا تھا۔ ٹیبل سے کچھ پیپرز اٹھا کر وہ دوبارہ دیکھنے لگا تھا۔ وہ کیبنٹ آفس میں ہونے والی 5 گھنٹے کی طویل میٹنگ کے اہم نکات تھے۔ اس کی کیبنٹ کے وہ 6 ممبر جو برابر گروپس میں بٹے ہوئے 2 مختلف لابیز کے ساتھ تھے، وہ ٹائی اس کے کاسٹنگ ووٹ سے ٹوٹنے والی تھی اور یہی وہ چیز اسے اتنا بے بس کر رہی تھی۔ اس فیصلے کی ذمہ داری ہر حال میں اس کے سر پر آ رہی تھی۔ یہ اس کی عہد صدارت میں ہوتا اور اس کے کاسٹنگ ووٹ سے ہوتا، اگر ہوتا تو، اور اس ذمہ داری کو وہ لاکھ کوشش کے باوجود کہیں اور منتقل نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے کاغذات کو ایک نظر پھر دیکھنا شروع کیا۔ وہ بلٹ پوائنٹس اس وقت حقیقتاً اس بلٹس کی طرح لگ رہے تھے۔ بریک کے آخری 2 منٹ باقی تھے جب وہ ایک فیصلہ پر پہنچ گیا تھا۔ بعض وقت تاریخ بنانے والے کے ہاتھوں کو خود جکڑ کر خود کو بنواتی ہے اور تاریخ 17 جنوری 2030 کو بھی یہی کر رہی تھی۔ ہشام نے پہلی بار اس لڑکی کو سوڈان میں دیکھا تھا، UNHCR کے ایک کیمپ پر کسی پناہ گزین گونگی عورت کے ساتھ اشاروں میں بات کرتے اور اسے کچھ سمجھاتے۔ وہ پاکستانی یا انڈین تھی۔ ہشام نے اس کے نقوش اور رنگت سے اندازہ لگایا تھا اور پھر اس کے گلے میں لٹکے کارڈ پر اس کا نام پڑھ کر اسے اس کا نام پتہ چل گیا تھا۔ بے حد معمولی شکل و صورت کی، ایک بے حد دبلی پتلی گھنے بالوں والی، ایک سانولی رنگت کی، ایک دراز قامت لڑکی۔ اس کا 5 فٹ 7 انچ قد اس کی واحد خاصیت لگی تھی۔ اس سے پہلی ملاقات میں ہشام کو وہ ایک عورت سے بات کرتے کرتے ہشام کی طرف متوجہ ہوئی، ایک کو کے طور پر اسے مسکراہٹ دی اور ہاتھوں کے اشارے سے ہیلو اور ورکر حال پوچھا، اور اس لڑکی نے بھی ہاتھوں کے اشارے سے اس کو جواب دیا۔ دونوں نے بیک وقت اپنے گلے میں لٹکے کارڈز پکڑ کر اوپر کرتے ہوئے کیئر ورکر اس پر انگلی پھیرتے ہوئے جسے خود کو متعارف کیا۔ وہ دونوں USA سے آئے تھے، رسمی تعارف اور ریڈ کراس کا، اور دونوں وہاں کے حالات کے بارے میں اشاروں میں ہی بات کرنے کے بعد دونوں آگے بڑھ گئے تھے۔ ان کی دوسری ملاقات دوسرے دن ہوئی تھی، لکڑی کے عارضی باتھ رومز کی تنصیب و تعمیر والی جگہ پر۔ وہ آج بھی اس سے پہلے وہاں موجود تھی اور کچھ تصویریں لے رہی تھی۔ وہ کچھ سامان لے کر وہاں آیا تھا، ایک لوڈر گاڑی میں لٹکے۔ دونوں نے ایک بار پھر اشاروں کی زبان میں رسمی الیک سلیک کی۔ تیسری ملاقات لمبی تھی۔ وہ ایڈ ورکرز کے ایک ڈنر میں ملے تھے، ڈنر ہال کے باہر کوریڈور میں۔ دونوں 10 منٹ اشاروں کی زبان میں بات کرتے رہے۔ وہ پاکستان سے تھی، وہ بحرین سے۔ وہ نیو یارک یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، وہ سٹی یونیورسٹی نیو یارک میں۔ وہ فائنانس کا اسٹوڈنٹ تھا، وہ سوشل سائنسز کی، اور ان دونوں کے درمیان کامن چیز صرف ایک تھی، ریلیف ورک، جس میں وہ دونوں ایک ٹین ایج سے انوالو تھے۔ ان دونوں کا کوریڈور میں ایکسٹرا سرکلر اتنا لمبا نہیں تھا جتنا ان کا CV اکیڈمک میں کھڑے ہونا۔ ان 10 منٹوں میں ان دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں ہی پوچھا اور جانا تھا۔ اشاروں کی زبان میں سوالات بہت تفصیلی ہو گئے تھے، لیکن ہشام کا دل چاہا تھا وہ اس سے اور بھی سوال کرتا۔ وہ قوت گویائی رکھتی تو وہ کر ہی لیتا۔ اس کے ساتھ کھڑے اس نے سوچا تھا وہ اسے اس شام اتنی ہی دلچسپ لگی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ دونوں ہمیشہ کی طرح مل کر آگے بڑھ جاتے، اس کوریڈور سے بہت سارے گزرنے والے ایڈ ورکرز میں سے ایک جوان دونوں کو جانتا تھا۔ اس نے انہیں بلند آواز میں دور سے مخاطب کرتے ہوئے ہیلو کہا اور ساتھ حال و احوال دریافت کیا۔ وہ دونوں بیک وقت اس کی طرف مخاطب ہوئے۔ انہوں نے بیک وقت اس کے ہیلو کا جواب دیتے ہوئے جواباً اس کی خیریت دریافت کی
اور پھر دونوں نے بیک وقت کرنٹ کھا کر رکے اور پھر دونوں کہکہا لگا کر اسٹینڈ سائلنس ایک دوسرے کو دیکھا ہنسے تھے اور ہنستے ہی گئے۔ سرخ ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے ان کے پاس اس سے اچھا طریقہ کوئی اور نہیں تھا۔ اس وقت ان دونوں کا پہلا تعارف خاموشی نے کروایا تھا اور وہ خاموشی ہمیشہ ان کے ہر جذبے کی آواز بنی رہی، وہ جسے ان کا سب سے دلچسپ کھیل تھا۔ سائن لینگویج میں بات جب ایک دوسرے سے کچھ بھی کہنا ہوتا تو کرنے لگتے، ہنسنے لگتے، کھلکھلانے، بھوجنے، بھٹکنے، سنبھلنے، سمجھنے۔ کیا کھیل تھا! وہ اس وقت یونیورسٹی میں ابھی گئے ہی تھے۔ حشام کو حیرت تھی ان کی ملاقات اس سے پہلے کیوں نہیں ہوئی۔ وہ دونوں ایک ہی ریلیف ایجنسی میں ساتھ کام کر رہے تھے، لیکن اس سے پہلے وہ صرف امریکہ کے اندر ہی طوفانوں اور سیلابوں کے دوران ہونے والی ریلیف ورک سے منسلک رہے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ دونوں امریکہ سے باہر ہونے والی کسی ریلیف کیمپ میں حصہ لینے کے لیے گئے تھے۔ نیویارک واپسی کے بعد بھی ان دونوں کا رابطہ آپس میں ختم نہیں ہوا تھا۔ دو مختلف یونیورسٹیز میں ہونے کے باوجود وہ ایک دوسرے سے وقتاً فوقتاً مختلف سوشل ایونٹس میں ملتے رہتے تھے، کیونکہ دونوں مسلمان طلبہ کی تنظیم سے بھی وابستہ تھے، اور پھر یہ رابطہ وقتاً فوقتاً ان سوشل ایونٹس سے ہٹ کر بھی ہونے لگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی فیملی سے بھی مل چکے تھے اور اب بہت باقاعدگی سے ملنے لگے تھے۔ دونوں کے والد ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ حشام امریکہ میں بحرین کے سفیر کا بیٹا تھا اور بحرین کے سفارت خانے میں ہونے والی اکثر گیدرنگز میں اسے بھی انوائٹ کیا جاتا تھا۔ اس کی ماں ایک فلسطینی نژاد ڈاکٹر تھی اور اس کا باپ امریکہ کے علاوہ بہت سے یورپین ممالک میں بحرین کی نمائندگی کر چکا تھا۔ دو بہن بھائیوں میں وہ بڑا تھا اور اس کی بہن ابھی ہائی اسکول میں تھی۔ ریلیف ورک میں دلچسپی حشام کو اپنی ماں سے وراثت میں ملی تھی، جو حشام کے باپ سے شادی سے پہلے ریڈ کراس کے ساتھ منسلک تھی اور فلسطین میں ہونے والی ریلیف کیمپس میں اکثر ان امدادی ٹیموں کے ساتھ جاتی تھی جو امریکہ سے جاتی تھی۔ شادی کے بعد اس کا وہ کام صرف فنڈز اکٹھے کرنے تک محدود رہ گیا تھا، مگر حشام نے اپنی ماں فاطمہ سے یہ ڈونیشن اور شوق وراثت میں آیا تھا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ شوق بڑھتا ہی گیا تھا۔ اس لڑکی سے ملنے کے بعد اسے اپنا شوق اور جنون بہت کم اور کمتر لگنے لگا تھا۔ وہ اس کم عمری میں جن ریلیف پروجیکٹس کے ساتھ منسلک رہی تھی، بہت کم ایسا ہوا تھا کہ ریلیف آپریشن کے بعد بہترین خدمات کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والوں میں اس کا نام نہ ہوتا۔ اس سے میل جول کا آغاز ہونے کے بعد حشام کو احساس ہوا کہ ان کے درمیان انسانیت کی خدمت کا جذبہ ایک واحد کامن چیز نہیں تھی، اور بھی بہت سی دلچسپیاں مشترک تھیں، اور صرف دلچسپیاں اور مشاغل ہی نہیں، خصوصیات بھی۔ دونوں کتابیں پڑھنے کے شوقین تھے اور بہت زیادہ۔ دونوں کو تاریخ میں دلچسپی تھی، دونوں پھرنے پھرانے کے شوقین تھے اور دونوں بہت زیادہ باتونی نہیں تھے، سوچ سمجھ کر بات کرنے کے عادی تھے۔ حشام کی پوری زندگی لڑکیوں کے ساتھ مخلوط تعلیمی ماحول اور معاشرے میں گزر رہی تھی۔ نہ اس کے لیے لڑکیاں نئی چیز تھی اور نہ اس سے دوستی، لیکن زندگی میں پہلی بار وہ کسی لڑکی سے متاثر ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اس کا کبھی کوئی آئیڈیل نہیں رہا تھا، لیکن اسے لڑکیوں میں جو چیز اٹریکٹ کرتی تھی، ان میں سے کوئی بھی چیز اس لڑکی میں نہیں تھی۔ نہ وہ حسین تھی، نہ سٹائلش، نہ ایسی ذہین کہ اگلے کو چاروں شانے چت کر دے، لیکن اس کے باوجود وہ اسے کسی مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچتی تھی۔ نظر کا فلپ، ایک جدید انداز کا چشمہ لگاتے وہ سادہ سی جینز اور کرتیوں میں اکثر فلپ فلاپ والی لڑکیوں کے سامنے حشام کو اسٹیلیٹو ہیلز میں بہت سی پرکشش محسوس ہوتی تھی۔ خود میں مگن، دوسروں سے بے نیاز، کالرڈ کرتیوں اور شرٹس میں سر کے بال جوڑے کی شکل میں باندھے اپنی لمبی نیلی گردن کو کسی راج ہنس کی طرح لہراتی وہ ہمیشہ اسے فون یا ٹیبلٹ ہاتھ میں پکڑے اپنے حال میں مگن ملتی تھی۔ ان میں بہت سی دوسری لڑکیوں کے برعکس اٹینٹو ہو جاتی تھی۔ حشام عرب تھا، عورت کی اداؤں سے بخوبی واقف ہونے کے باوجود اداؤں سے گھائل ہونے والا، لیکن اس لڑکی کے پاس کوئی ادا سرے سے تھی ہی نہیں، اس کے باوجود وہ گھائل ہو رہا تھا۔ میرے معاشرے میں اگر مرد کسی عورت کے ساتھ کہیں جائے تو کھانے کا بل وہ دیتا ہے، عورت نہیں۔ حشام نے پہلی بار اسے کہیں کھانے کی دعوت دی تھی اور بل کی ادائیگی کے وقت اسے پرس نکالتے دیکھ کر اس نے بڑی سنجیدگی سے روکتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جواباً مسکراتے ہوئے پرس سے کچھ نوٹ نکالتے ہوئے اس سے بولی، اور میرے باپ نے مجھے کہا تھا کہ اپنے باپ اور بھائی کے علاوہ کسی مرد کے ساتھ بھی کھانا کھاتے ہوئے اپنا بل خود دینا، یہ تمہیں ہر خوش فہمی اور اسے ہر غلط فہمی سے دور رکھے گا، اس لیے یہ میرے حصے کا بل۔ اس نے نوٹ میز پر رکھتے ہوئے حشام سے کہا تھا۔ مسکرائی وہ اب بھی تھی۔ حشام چند لمحوں کے لیے لاجواب ہوا تھا۔
वो बड़ा महंगा रेस्टोरेंट था जहाँ वो इसे लाया था, और जब वही किसी लड़की को वहाँ ला कर बिल खुद अदा किया करता था, इससे इस लड़की की तरफ से बेहद नाज भरा और मस्नूई हैरत और गर्मजोशी से भरपूर शुक्रिया मौसूल होता था। आज कुछ खिलाफ तवक्को चीज हो गई थी। रेस्टोरेंट महंगा था, मैं इसलिए कह रहा था। वो जुमला अगले कई हफ्ते हशाम को अकेले में भी दांत पीसने पर मजबूर करता रहा था। शर्मसारी में इसने जिंदगी भर किसी औरत को ऐसी तवज्जो नहीं दी थी। शुक्रिया, लेकिन मैं बहुत अमीर हूँ, इस लड़की ने जवाबन मुस्कुराते हुए इससे कहा। इसका मतलब है तुम मेरा बिल भी दे सकती हो, वो पता नहीं क्यों कहने लगा था। बिल नहीं दे सकती, लेकिन बिल देने के लिए उधार दे सकती हूँ, इसने जवाबन इससे कहा। फिर दे दो, हशाम ने इसी रवानी से कहा। सो वेरी काइंड ऑफ यू। वो पहली बार उलझी, इसे देखा, फिर इसने अपने पर्स से बिल की बकाया रकम निकालकर इसकी तरफ बढ़ाई। हशाम ने वो रकम पकड़कर बिल पर रखते हुए फोल्डर बंद करते हुए वेटर की तरफ बढ़ा दिया। इस लड़की ने इतनी देर में अपना बैग खोल लिया। वो इसमें से कुछ तलाश कर रही थी। चंद लम्हे गोद में रखे बैग में हाथ मारने रहने के बाद इसने बिलाखिर एक छोटी डायरी निकाली, और फिर इसके बाद पेन मेज पर डायरी रखकर इसने इस डायरी में इस रकम का इंदराज किया जो इसने कुछ देर पहले हशाम को उधार दी थी। फिर इसने पेन और डायरी दोनों टेबल के ऊपर से हशाम की तरफ बढ़ाए। इसने कुछ हैरान होकर दोनों चीजें पकड़ी और फिर इससे कहा, ये क्या है? लेकिन सवाल के साथ ही इसे पहली नजर डायरी पर डालते ही इस रकम के सामने चाहती थी सिग्नेचर जवाब मिल गया था। वो इसके जहां इसने उधार दी जाने वाली रकम लिखी थी। वो चंद लम्हों के लिए इसकी शक्ल देख कर रह गया। वो अब अपने ग्लासेस उतार कर इन्हें साफ करते हुए दोबारा लगा रही थी, मामूल की तरह खुद में महू और इसे नजरअंदाज किए हुए, जिससे ये सब एक रूटीन की बात थी। हशाम ने पेन संभाल कर दस्तखत करने से पहले डायरी के सफ़े पलटकर बड़े तजस्सुस से लेकिन महजूज होने वाले अंदाज में देखा। वहां छोटी बड़ी रकमों की एक कतार थी और लेने वाला सिर्फ एक ही शख्स था, जिसका नाम नहीं था, सिर्फ दस्तखत थे मुख्तलिफ तारीखों के साथ। लेकिन कहीं भी अदायगी वाले हिस्से में किसी एक रकम की भी अदायगी नहीं की गई थी। हर चीज का हिसाब रखती हो? मुझे अंदाजा नहीं था तुम इतनी कैलकुलेटेड हो। डायरी पर दस्तखत करते हुए हशाम कहे बगैर नहीं रह सका। अगर मैं लिखूंगी नहीं तो भूल जाऊंगी, और मामलात में क्लैरिटी जरूरी होती है, इस लड़की ने जवाबन इत्मीनान के साथ कहा। वो अब इससे डायरी और पेन लेकर वापस अपने बैग में रख चुकी थी। डायरी से तो लगता है तुम वाकई बहुत अमीर हो, इतनी दरिया दिली से किसको कर्ज दे रही हो? टेबल से उठते हुए हशाम ने इसको कुरेदा। वो बात गोल कर गई। इनके दरमियान इतनी बेतकल्लुफी नहीं थी कि वो इसे ज्यादा कुरेदता, मगर इस डायरी में किए हुए इस आदमी के दस्तखत इसे याद रह गए थे। वो इन दस्तखत से इतना तो अंदाजा लगा ही चुका था कि वो किसी मर्द के दस्तखत थे। एक हफ्ते बाद इसने इस लड़की को वो कर्ज वापस करते हुए इसकी डायरी पर पेट की तहरीर के साथ अदायगी के हिस्से में अपने दस्तखत करते हुए एक बार फिर से डायरी को उलट पुलट कर देखी। वो डायरी इस साल की थी और साल के शुरू से इस महीने तक किसी सफ़े पर कोई अदायगी नहीं थी, लेकिन उधार लेने की रफ्तार में तसलसल था। छोटी बड़ी रकमें लेकिन लातादाद बार। इस साल तुम्हें कोई उधार वापस करने वाला मैं पहला शख्स हूँ, हशाम ने जिससे बड़े फखरी अंदाज में कहा। इसने मुस्कुराकर इससे डायरी और नोट दोबारा वापस लिए। नोटों को हशाम के सामने किया। अपने पर्स से चंद छोटे नोट निकालकर हशाम को वापस किए, क्योंकि इसने राउंड फिगर में रकम वापस की थी। छोड़ो, इसे रहने दो। हशाम ने नोट वापस देने की कोशिश की थी। इतनी बड़ी रकम नहीं है ये, इसने जिसे लापरवाही से कहा। कॉफी का एक कप और एक डोनट आ सकता है, एक वेफल आइसक्रीम आ सकती है, या एक बर्गर, इसने बड़े इत्मीनान से जवाबन कहा था। वो हंसा। तुम वाकई जरूरत से ज्यादा हिसाब किताब करती हो। मेरी माँ कहती है रुपया मुश्किल से कमाया जाता है और इसकी कदर करते हुए इसे खर्च करना चाहिए। इसने जैसे एक बार फिर हशाम को लाजवाब किया था, जरा सी शर्मिंदगी दिखाए बगैर। इस तरह तो तुम वाकई बहुत अमीर हो जाओगी, हशाम ने इससे टीज किया। इंशाल्लाह, इसने जवाबन इतने इत्मीनान से कहा कि हशाम को हंसी आ गई थी। हंसने के बाद हशाम को एहसास हुआ शायद ये मुनासिब नहीं था, क्योंकि वो इसी तरह संजीदा थी। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? इसने कुछ संभलते हुए इससे पूछा। क्या, मेरा हंसना? नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? तुम क्या मुझ पर हंसे थे? हशाम ने सर खुजाया। लड़की सीधी थी, सवाल टेढ़ा था। ये जिसको इतना उधार देती रही हो, ये कौन है? इसने भी इससे एक टेढ़ा सवाल किया था। है कोई? वो एक बार फिर नाम गोल कर गई।
तुम नाम बताना नहीं चाहती? वो कहे बगैर नहीं रह सका। नहीं। वो चंद लम्हों के लिए चुप रहा, फिर इसने कहा, बहुत ज्यादा कर्जा नहीं हो गया इसके सर? इसकी सुई अब भी वहीं अटकी हुई थी। मैं इसे इनकार नहीं कर सकती। हशाम अजीब तरह से बेचैन हुआ। पैसे के मामले में किसी पर एतबार नहीं करना चाहिए। शायद जिंदगी में पहली बार इसने किसी को ऐसा मशवरा दिया था। पैसे के बारे में नहीं, मैं वैसे ही एतबार करती हूँ इस पर, इसने बड़े आराम से कहा था। हशाम की समझ में नहीं आया वो इससे क्या कहे। वो इनकी दोस्ती का आगाज था और वो एक दूसरे की जातियात में दखल अंदाजी नहीं कर सकते थे। इनके दरमियान ऐसी बेतकल्लुफी नहीं थी। इस शख्स का तारुफ भी हशाम से बहुत जल्द ही हो गया था। तालियों की गूंज ने हुमैन सिकंदर की तकरीर के तसलसल को एक बार फिर तोड़ा था। रोस्टम के पीछे खड़े चंद लम्हों के लिए रुककर इसने तालियों के शोर को थमने का इंतजार किया। वो MIT के ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स का इज्तिमा था और वो वहाँ MIT के तौर पर बुलाया गया था। पिछले साल वो सेलोन स्कूल ऑफ कमेंसमेंट स्पीकर में शामिल था, ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स की डिस्ट्रक्शन के साथ निकलने वालों में से एक, और इस मैनेजमेंट में वो वाहिद MIT से खिताब कर रहा था। ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट साल वो यहाँ आईवी यूनिवर्सिटी नहीं थी जिसने इससे इस साल एजाज के काबिल समझा था। लीग की चंद और नामवर यूनिवर्सिटीज ने भी इसे मदऊ किया था। 24 साल की उम्र में हुमैन सिकंदर पिछले 3 सालों के दौरान दुनिया के बेहतरीन एंटरप्रेन्योर्स में से एक माना जाता था, एक आइडिया की वजह से जो पिछले कुछ सालों में एक बीज से एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर चुका था। ट्रेड एंड इंडिया के नाम से इसकी डिजिटल फाइनेंस कंपनी ने पिछले 3 सालों में ग्लोबल मार्केट्स में धूम मचा रखी थी। दुनिया के 125 बेहतरीन मालियाती और कारोबारी इदारे इस कंपनी के बाकायदा क्लाइंट्स थे और 1,500 छोटे इदारे बिलवास्ता इसकी खिदमात से फायदा उठा रहे थे। और ये 3 साल की उम्र मुख्तसर मुद्दत में हुआ था जब वो तालीम हासिल करने के साथ साथ इस कंपनी की बुनियाद रखने में भी मसरूफ था। ट्रेड एंड इंडिया का कॉन्सेप्ट बेहद दिलचस्प और मुनफरिद था और एक आम यूजर को डिजिटल गेम इब्तिदाई तौर पर किसी ट्रेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट जैसा लगता। इसकी इब्तिदा भी हुमैन सिकंदर ने बेहद छोटे पैमाने पर की थी। एक वेबसाइट पर इसने दुनिया की 100 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को एक ऑन करने के लिए, जिसके लिए इन्हें ये ट्रेड लाइन चैलेंज दिया था। ऐसा कोई आइडिया, किसी आइडिया तो फाइनेंस चाहिए था या किसी कंपनी की सपोर्ट, या फिर वो अपने ट्रेडर्स और ट्रेडिंग करने के लिए तैयार थे, लेकिन ट्रेड खास कीमत पर दोनों बेहद मुख्तलिफ थे। इस वेबसाइट पर 3 क्विज थे, ए कैटेगरी, बी और सी कैटेगरी। हर क्विज में 20 सवालात थे और वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के लिए एक पासवर्ड जरूरी था जो इस क्विज में कामयाब होने के बाद भेजा जाता और वही ट्रेडर आईडी का नंबर था। टाइम्ड का क्विज मुश्किल तरीन था और नॉकआउट के अंदाज में ए कैटेगरी थे और न ही इन टाइम्स में आसान थे, और सी और बी कैटेगरी नॉकआउट होता था। ये इन 3 कैटेगरीज की दर्जाबंदी थी जो वहां आने वाले ट्रेडर्स की परफॉर्मेंस पर ऑटोमेटिकली इन्हें मुख्तलिफ कैटेगरीज में रखती। बी के क्विज में हिस्सा लेता और जो बी कैटेगरी में आगे ना जा पाता वो ए थी, जो ए में आगे ना जा पाता वो बी में, जो बी में आगे ना जा पाता वो सी में, और जो सी में आगे ना जा पाता उसे किक कर दिया जाता। इस पैगाम के साथ के ट्रेड एंड इंडिया के अभी इसे और सीखने की जरूरत है। ट्रेडिंग इसका काम नहीं। एक कैटेगरी के क्विज में कामयाब हो जाने वाले गैर मामूली ज़हनी सलाहियतों के हामिल अफराद एक पासवर्ड हासिल करने में कामयाब होते और फिर अगले मरहले तक रसाई करते। एक ऐसे ट्रेड सेंटर में जहां बेहतरीन यूनिवर्सिटीज को रजिस्टर करवाने के बाद ऑनलाइन मौजूद आइडियाज बेहतरीन दिमाग अपने अपने के हवाले से बातचीत करते, वो ग्रुप आइडियाज ट्रेडर्स के साथ अपने डिस्कशन भी हो सकती थी और ट्रेडर्स की आपस में गुफ्त शनीद भी। पहले मरहले पर हुमैन सिर्फ 5 बड़ी कंपनीज को इस पर आमादा कर पाया था कि वो सुने और इस पर इनसे आइडिया लेकर आने वालों के आइडिया इस ट्रेड रूम में पसंद आ जाते थे। इसके एवज इन्हें आइडिया बातचीत करते, अगर इन्हें किसी का आइडिया पसंद आ जाता तो एक मखसूस फीस अदा करती। अगर वहाँ कोई ट्राई करने या इसमें पार्टनरशिप करने, इन्वेस्ट करने आ जाता और वो इसे खरीदने इस पर तैयार होते तो भी इसी फॉर्मूले के ट्रेडिंग कैटेगरी ही में पेश होने वाले आइडियाज के आइडिया के तहत होती थी। लेकिन वहाँ एक इजाफी चीज ये थी कि वहाँ अपने इंटरेक्शन के साथ आने वाले मुख्तलिफ नौजवान अफराद के जरिए अपनी पसंद के किसी एक जैसे आइडिया पर कोलैबोरेशन कर सकते थे, और अगर ऐसी कोई ट्रेड इन आइडिया किसी आइडिया को अमली शक्ल तक ढाल देता तो कोलैबोरेशन के लिए भी इन्हें एक फीस चार्ज करता।
इस कोलैबोरेशन ट्रेडर्स के लिए आने वाले ट्रेडर इससे भी आसान थी। वहाँ सी कैटेगरी को अगर ट्रेडर भी कर सकते थे, यानी किसी भी आइडियाज को बर्टर अपने से खरीदने की अहलियत ना रखता हो और इसे किसी का दूसरे का आइडिया या प्रोजेक्ट पसंद आता है तो वो कैश आइडिया स्किल सर्विस के बदले कुछ और आइडिया तो फिर वो इसे पेश कर सकता था। वो बहुत बेसिक इन कैश सा फार्मूला था जो मैंने सिर्फ जहानत की बुनियाद पर निकाला था और अप्लाई किया था। पहली बार इसकी क्लाइंट बनने वाले में सिर्फ 3 कंपनीज को वहां पहले महीने हायर कर लिया। के दुनिया के 100 बेहतरीन इदारों के बेहतरीन स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाने वाला ये इदारा अब दुनिया के हजारों यूनिवर्सिटीज के लाखों स्टूडेंट्स को अपने अपने घर बैठे ऑनलाइन नामवर और कामयाब तरीन कंपनीज के नुमाइंदों के आइडियाज एंटरप्रेन्योर सामने पेश करने का मौका दे रहा था। वो प्लेटफॉर्म एक नए ट्रेड इन आइडिया के लिए एक ड्रीम प्लेटफॉर्म था और अब इन्हीं कैटेगरीज के साथ एक और ऐसी कैटेगरी का इजाफा कर चुका था जहां कोई भी शख्स अपने खसारे में जाने वाली कंपनी, बिजनेस सेटअप, प्रोजेक्ट बेच सकता है और ऑन भी करवा सकता है। इवोल्यूशन लाइन ही इसकी। हुमैन सिकंदर का नाम दुनिया की किसी भी बड़ी मालियाती कंपनी के लिए अब नया नहीं के नए उसूल लिए आए थे। इन नए उसूलों पर ट्रेड था इसकी कंपनी काम कर रही थी। अक्सर लोगों का ख्याल ही ये कि रोल मॉडल हो सकता है। मैं बहुत सारों के लिए हूँ, लेकिन खुद मुझे रोल मॉडल की तलाश कभी नहीं रही। तालियों का शोर थम जाने के बाद इसने दोबारा कहना शुरू किया था, रोल मॉडल्स और आइडियल्स किताबों में ज्यादा मिलते हैं और मेरे माँ बाप को हमेशा मुझसे ये शिकायत रही कि मैं किताबें नहीं पढ़ता। वहाँ बैठे होने स्टूडेंट्स में खिलखिलाहटें उभरी थी और अगली एक निश्चित पर बैठी अमामा भी हंस पड़ी थी। मैंने अपनी जिंदगी में दिलचस्पी से सिर्फ एक किताब पढ़ी थी और वो मेरे बाप की ऑटोबायोग्राफी, वो भी 12 साल की उम्र में। मैं अपनी माँ के लैपटॉप में सामने वाली निश्चितों पर बैठी अमामा का रंग फक हो गया। वो हंसना एकदम भूल गई थी और वो वाहिद किताब है जिसको मैंने बार बार पढ़ा, वो वाहिद किताब है जो मेरे लैपटॉप में भी है। मेरे बाप की ऑटोबायोग्राफी की बेहतरीन बात यह है कि इसमें कोई हीरो, कोई आइडियल, कोई रोल मॉडल नहीं है। इसे पढ़ते हुए मुझे हमेशा ये एहसास हुआ कि मेरा बाप कितना लकी है, इससे जिंदगी गुजारने के लिए किसी से इंस्पायर होकर इस जैसा नहीं बनना पड़ा जो इन्हें डिक्टेट करते इनके अपने उसूल और फॉर्मूले इनके बचपन और जवानी के रहे। वो कहता जा रहा था। वहां बैठी अमामा अजीब से शौक और शर्मिंदगी में बैठी थी। वो वाहिद किताब थी जिसे वो कभी पब्लिश करवाना नहीं चाहती थी, इसलिए क्योंकि वो अपनी औलाद को इनके बाप के हवाले से किसी शर्मिंदगी में मुब्तला नहीं देखना चाहती थी। वो किताब इसकी तीसरी औलाद 12 साल की उम्र में सिर्फ एक बार नहीं बार बार पढ़ता रहा था। इसकी एक कॉपी इसके लैपटॉप तक भी चली गई थी और वो बेखबर थी। मैंने इस किताब को पढ़ने के बाद ये तय किया कि मुझे इंस्पायर करने जैसा मुश्किल काम करके देखना है, इंस्पायर करने जैसा आसान काम नहीं करना, वो कह रहा था। मेरा तारुफ करवाते वक्त वो सारी चीजें गिनवाई गई जिनसे आप सबके सांस रुक जाएं, आंखें झपकना बंद हो जाएं, मुंह खोले के खुले रह जाएं। मैंने किस उम्र में क्या कर दिया और किस उम्र में क्या। इस साल मेरी कंपनी इंटरप्रेटेंट का टर्नओवर किया था। दुनिया के 10 बेहतरीन में मैं किस नंबर पे हूँ, दुनिया की कौन कौन सी कंपनियां मेरी क्लाइंट है। आप में से अगर कोई मुझसे और मेरी कामयाबी से मुतासिर नहीं हुआ ये सब सुनकर भी तो मुझे हैरत होगी। वो रुका जिसे मजमे की आंखों में आंखें डालते हुए इसने कहा, इस तारुफ में बहुत से ऐसे फैक्ट शामिल हैं जिनको सुनकर आपको मुझ में अपना आप या अपने आप में दिखने लगूंगा। जैसे इस तारुफ में ये हकीकत शामिल नहीं कि मैं आज तक कोशिश के बावजूद कभी अपनी बहन से लिया गया कर्ज वापस नहीं कर सका। मजमे में हल्की तालियों के साथ के कहे गूंजे। हुमैन बेहद संजीदा था, लेकिन मैं एक दिन वो सारी रकम वापस करूंगा। ये वो वादा है जो मैं इससे 8 साल की उम्र से कर रहा हूँ जब मैंने इससे पहली बार कर्ज लिया था और मैं कभी वादा पूरा नहीं कर सका। वो हंसते हुए मजमे के सामने बेहद संजीदगी से कह रहा था, मेरी बहन के पास डायरीज का एक ढेर है जिसमें इसने इससे उधार लिए जाने वाले एक एक सेंट का भी हिसाब रखा हुआ है। तालियों के शोर में वो रुका और हर अच्छे बिजनेसमैन की तरह मैं भी इतनी बड़ी रकम फौरी तौर पर किसी को नहीं दे सकता, चाहे वो कर्जे की वापसी ही क्यों ना हो। वो बोल रहा था, और मैं सुस्त हूँ, जरूरतन झूठ बोलता हूँ, चीजें अक्सर भूल जाता हूँ, दोस्तों को मायूस करता हूँ। इसके हर जुमले पर स्टूडेंट्स पुरजोश अंदाज में तालियां बजा रहे थे जैसे किसी रॉक स्टार को दाद दे रहे हों। और इन तमाम खूबियों के साथ भी मुझे अगर मोस्ट इंस्पिरेशनल पर्सन की फहरिस्त में रखा जाता है तो ये खौफनाक बात है। खौफनाक इसलिए क्योंकि हम एक जैसे
زمانے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں صرف کامیابی ہمیں قابل عزت اور قابل رشک بنا رہی ہے، ہماری انسانی خصوصیات اور خوبیاں نہیں۔ تالیوں کے شور نے ایک بار پھر اسے رکنے پر مجبور کیا تھا۔ مجمع اب اس کے سائنس آف ہیومر کو نہیں، اس کے الفاظ کو سراہ رہا تھا۔ MIT کے گریجویٹنگ اسٹوڈنٹ کو یہ بات کہتے ہوئے میں اسٹوپڈ لگوں گا کہ ان چیزوں کو ریڈیفائن کریں جو ہمارے لیے انسپریشن ہونی چاہیے۔ میں 10 سال کا تھا جب میرے باپ نے مجھے زبردستی پاکستان بھیج دیا، مجھے اور میری فیملی کو، کیونکہ میرے دادا کو الزائمر تھا اور میرے باپ کا خیال تھا انہیں ہماری ضرورت تھی۔ میں نے اگلے 6 سال اپنے دادا کے ساتھ گزارے تھے۔ دنیا کی کوئی یونیورسٹی مجھے وہ تربیت اور علم نہیں دے سکتی جو الزائمر کے ہاتھوں اپنی یادداشت کھوتے ہوئے اس 75 سال کے بوڑھے نے اپنے 10 سال کے پوتے کو دی۔ MIT کے سناٹے کو تالیوں نے توڑا تھا، پھر اس کے لیے کھڑے ہو جانے والے ہجوم نے اگلے کئی منٹ اپنے ہاتھ نہیں روکے۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا اس سب کا کیا فائدہ تھا، مجھے امریکہ میں ہونا چاہیے تھا، دادا کے پاس نہیں۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ سب کچھ بدلنا شروع ہو گیا۔ مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا، بات کرنا، سننا اور ان کی مدد کرنا اچھا لگنے لگا۔ 10 سال کا بچہ کبھی یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ انسان سامنے پڑی ہوئی چیز کا نام کیسے بھول سکتا ہے، لیکن میں یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس سب نے جو بھی ہے آج ہے، ٹمورو دیئر از نو ٹمورو، مجھے ایک چیز سکھائی اور آج کا بہترین مصرف ہونا چاہیے، کل چانس ہے ہو سکتا ہے آپ کو نہ ملے۔ اس نے تقریر ختم کر دی تھی۔ وہ پورا مجمع ایک بار پھر اس کے لیے کھڑا ہوا، تالیاں بجاتے ہوئے۔ امامہ بھی تالیاں بجا رہی تھی، ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے، اسے داد دیتے ہوئے۔ اس کی اولاد نے اسے ایسے بہت سے فخریہ لمحے دیے تھے، بہت سارے۔ آہستہ آہستہ اس گھر کے سارے پرندے اڑ گئے تھے، جبریل، عنایہ، حمین، رئیسہ، مگر ہر ایک کی پرواز شاندار تھی۔ وہ جس آسمان پر بھی اڑ رہے تھے فاتحانہ انداز میں اڑ رہے تھے۔ تم سمجھدار ہو گئے ہو یا ایکٹنگ کر رہے تھے؟ وہاں سے واپسی پر امامہ نے اس سے گاڑی میں کہا تھا۔ وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہنس پڑا۔ ایکٹنگ کر رہا تھا، یہ تو ظاہر ہے۔ غلط سوال کر لیا آپ نے مجھ سے، اس نے ماں کی بات کے جواب میں کہا۔ تم بے حد خراب ہو حمین۔ امامہ کو یکدم جیسے یاد آیا، میں بھی سوچ رہا تھا آپ بابا کی آٹو بائیوگرافی بھول کیسے گئیں؟ حمین نے ماں کے جملے پر برق رفتاری سے کہا، تمہیں اسے نہیں پڑھنا چاہیے تھا۔ امامہ اب سنجیدہ تھی۔ آپ ہی کہتی ہیں کتابیں پڑھنا اچھی عادت ہے، اس نے ماں سے کہا۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کتابیں چوری کر کے اور بغیر اجازت پڑھو۔ امامہ نے اسے سنجیدگی سے ڈانٹا۔ زندگی میں پہلی اور آخری بار کوئی کتاب چوری کر کے پڑھی ہے۔ آپ تسلی رکھیں، میں اتنا پیشنیٹ نہیں ہوں ریڈنگ کے بارے میں، اس نے بڑے اطمینان سے کہا۔ امامہ اگر اسے شرمندہ دیکھنا چاہتی تھی تو یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ وہ سالار کا بیٹا تھا، اس کے پاس ہر لاجک اور ہر بہانہ تھا اور ان چیزوں کی افراد تھی اس کے پاس۔ ممی آپ خواہ مخواہ ہی پریشان ہوتی رہتی ہیں، ہم بڑے ہو چکے ہیں، آپ ہر بات ہم سے راز نہیں رکھ سکتی، اس نے ماں کا کندھا تھپکتے ہوئے جسے اسے یاد دلایا۔ باقی تینوں بھی ہو چکے ہیں، صرف تم نہیں ہوئے۔ امامہ نے اس کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑاتے ہوئے کہا، آپ نے میری سپیچ نہیں سنی، دیٹس ناٹ فیئر، اس نے بے ساختہ اعتراض کرتے ہوئے کہا۔ عنایہ نے لکھی ہوگی سپیچ، امامہ نے کہا۔ ایک لمحے کے لیے وہ لاجواب ہوا اور ونڈو اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے بھی اسے امامہ کی چپتی نظروں کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے بالآخر اعتراف کر لیا، شی جسٹ ایڈیٹڈ اٹ، امامہ نے جتانے والے انداز میں کہتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ ایز آلویز لکھتا رہا ہوں، کرتا ہوں سپیچ میں ساری عمر، یو نو اٹ از ویری ویل، یہ مشکل نہیں ہے میرے لیے، میں خود بھی کر سکتا ہوں۔ کر سکتے ہو، بالکل کر سکتے ہو، لیکن بس یہ نہ کہو کہ تمہاری سپیچ سن کر میں تمہارے سمجھدار ہونے کا یقین کر لوں۔ امامہ مزید کچھ کہنے کے بجائے خفگی کے عالم میں خاموش ہو گئی اور ونڈو اسکرین سے باہر دیکھنے لگی۔ غصے میں آپ بہت حسین لگتی ہیں، اس نے یکدم بڑی سنجیدگی سے ماں سے کہا۔ امامہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ یہ بھی میں نے بابا کی کتاب میں کہیں پڑھا تھا، چیپٹر نمبر 5 میں، نہیں شاید 4 میں۔ وہ اب اپنا بازو اس کے کندھے کے گرد پھیلاتے ہوئے ماں کو منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ واقعی لکھا ہے تمہارے بابا نے؟ امامہ نے جیسے بے یقینی سے اسے پوچھا۔ اس کے باوجود وہ یہ کتاب درجنوں بار پڑھ چکی تھی، ری ایڈٹ کر چکی تھی، اس کے باوجود ایک لمحے کے لیے اسے واقعی شائبہ ہوا۔ لکھا تو نہیں، لیکن اگر آپ کہیں تو میں ایڈٹ کر کے شامل کر دیتا ہوں۔ ویسے بھی پتہ ہے میں غلط کاموں کا چیمپئن ہوں، اس نے بے حد اطمینان سے ماں سے کہا۔ وہ ہنس پڑی، وہ واقعی یہ بھی کر سکتا تھا، اس کے لیے اسے شبہ نہیں تھا۔ ہم کہیں مل سکتے ہیں؟ اسکرین چمکی۔ کہاں؟ تحریر ابھری۔
جہاں بھی تمہیں آسانی ہو میں آ جاؤں گا۔ جواب آیا، اچھا سوچتی ہوں، لفظوں نے کہا۔ وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا تھا اور وہاں مقام ملتزم کے سامنے کھڑا تھا۔ کتنی بار وہ یہاں آیا تھا اور کتنی بار یہاں آ کر کھڑا ہوا تھا، اسے اب گنتی بھی بھول چکی تھی، لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی وہ وہاں اسی حالت میں کھڑا تھا، بیت کے عالم میں، عجز کی کیفیت میں۔ دنیا کی کوئی جگہ سلار سکندر کو مٹی نہیں کرتی تھی، صرف وہ جگہ تھی جو اسے خاک بنا دیتی تھی، اور وہ خاک بنتے ہی وہاں آتا تھا، ہر بار اپنے اوقات جاننے اور اس کی یاد دہانی کے لیے۔ ہر بار جب دنیا اسے کسی چوٹی پر بٹھاتی تھی تو وہ اپنے فخر اور تکبر کو دفنانے یہاں آتا تھا۔ آج بھی آیا تھا، بلکہ بلایا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا جا رہا تھا، سیڑھی لگی ہوئی تھی اور وہ دنیا کے مختلف خطوں سے آئے ان 10 مسلمانوں میں شامل تھا جنہیں خانہ کعبہ کے اندر ہونے والی صفائی کی سعادت کے لیے چنا گیا تھا، اور یہ اعزاز اس کے حصے کسی نیکی کے عوض آیا تھا۔ یہ اسے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کرم تو وہ تھا ہی، اور کرم تو اس پر اللہ کا ہمیشہ ہی رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے نامہ اعمال میں ایسی کوئی نیکی کھوج رہا تھا جو ایسے کرم کا باعث بنتی۔ وہ شاہی خاندان کا مہمان بن کر پچھلے سالوں میں کئی بار عمرے کی سعادت حاصل کر چکا تھا، امامہ کے ساتھ بھی، اس کے بغیر بھی، مگر یہ دعوت نامہ جو وہاں اسے اس بار آیا تھا وہ سلار سکندر کو کسی اور ہی کیفیت میں لے گیا تھا۔ ایسا انعام اور اتنا انعام، ایسا کرم اور اتنا کرم۔ وہ خطاکار اور گناہگار تھا، ایسا کیا کر بیٹھا تھا کہ اب یوں درگزر کر رہا تھا، یوں عطا کر رہا تھا، وہ بھی جو وہم و گمان بھی نہ آنے والی باتیں ہوں۔ وہ اس دعوت نامے کو آنکھوں سے لگا کر روتا رہا تھا۔ کیا صاف کرنا تھا اس نے وہاں جا کر؟ سب صفائی تو اس کے اپنے اندر ہونے والی تھی اور ہوتی آ رہی تھی۔ امامہ بھی وہاں تھی، ایک دوسری قطار میں، انہی افراد کی فیملیز کے ساتھ۔ وہ اسے بھی ساتھ لایا تھا اور وہ اسے رشک سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے علاوہ وہ اور کیا کر سکتی تھی؟ اس کے گھر امریکہ سے آنے والا وہ مہمان اس بار اس کے لیے ایسی سعادت لانے والا تھا، اس کا اندازہ تو اسے تھا ہی نہیں۔ وہ اسے ہمیشہ سرپرائز کرتا تھا، بغیر بتائے آ جاتا تھا، جب بھی کبھی اسے وقت ملتا تھا، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے۔ اس بار بڑے عرصے کے بعد اس نے امامہ کو اپنے آمد کے بارے میں پہلے سے بتایا تھا۔ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، اس نے امامہ سے کہا تھا، اور وہ ہمیشہ کی طرح سرپرائز بوجھ گئی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے وہ پہلیاں بوجھی نہ ہو جو سلار اس کے سامنے رکھتا تھا۔ تم مجھے عمرے پر لے کر جاؤ گے؟ اس نے کئی اندازے لگانے کے بعد اس سے فون پر کہا، اور اس کے ہنسنے پر امامہ نے فاتحانہ انداز میں کہا، مجھے پتا تھا، لیکن جس سعادت کے لیے اللہ نے اس بار اسے بلایا تھا اسے اس کا اندازہ نہیں تھا، وہ اسے نہیں بوجھ سکی تھی۔ اور جب اس صبح اس نے بالآخر امامہ کو وہ دعوت نامہ دکھایا تو وہ گنگ ہو کر رہ گئی تھی، اور پھر وہی ہوا تھا جو ہوتا آیا تھا، جو ہونا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ تم اس لیے رو رہی ہو کہ یہ دعوت نامہ تمہارے لیے نہیں ہے؟ سلار نے اس کے بہتے آنسو روکنے کے لیے جیسے سے چھیڑا۔ نہیں، میں صرف اس لیے رو رہی ہوں کہ وہ آنسو کے درمیان رکی۔ اللہ تم سے اتنا پیار کیوں کرتا ہے؟ وہ پھر رونے لگی تھی۔ حسد نہیں ہے، رشک ہے، تمہارا اعزاز ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے میرے سر پر تاج بن کر سجا ہے۔ وہ آنسوؤں کے بیچ کہتی جا رہی تھی، جو بھی اعزاز ہے تمہاری وجہ سے ہی آئے ہیں امامہ، پہلے بھی اب بھی۔ کوئی اور زندگی کا ساتھی ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا، اس نے جواباً اس سے کہا تھا۔ اور اب خانہ کعبہ کے کھلنے ہوئے دروازے سے وہ سلار سکندر کو سیڑھیاں چڑھ کر اندر جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ اندر جانے والا آخری شخص تھا، معجزہ ہی تھا، وہ زندہ تھا، صحت مند، تندرست، چاق و چوبند، اس عمر میں بھی 20-22 گھنٹے کام کرتے رہنے کی سکت کے ساتھ۔ ڈاکٹرز کہتے تھے اس کی زندگی معجزہ تھی، اور اس کی ایسی صحت مند زندگی معجزے سے آگے کی کوئی شے۔ 42 سال کی عمر میں اسے ٹیومر ہوا تھا، اور اب وہ 60 سال کا تھا۔ جو ٹیومر اسے ہوا تھا وہ 7 سے 10 سال کے اندر انسان کو ختم کر دیتا تھا، اور وہ 18 سال سے زندہ ہے۔ ہر 6 مہینے کے بعد اپنی رپورٹس کو دیکھتا تھا۔ اس کے دماغ میں موجود ٹیومر آج بھی تھا، اسی جگہ پر، اسی سائز میں، اور بس وہ رب جو سمندروں کو باندھ دیتا تھا اور انہیں ان کی حدود سے باہر نکلنے نہیں دیتا تھا، ان کے سامنے وہ چند ملی میٹر کا ایک ناسور کیا شے تھا؟ موت اور اس کے بیچ زندگی نہیں، دعائیں آ کر کھڑی ہوئی تھیں۔ اور سلار سکندر کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہوئے بھی یاد تھا کہ وہ کس کی دعاؤں کی وجہ سے وہاں آج بھی اپنے قدموں پر کھڑا تھا۔ وہ امامہ ہاشم کے علاوہ اور کسی کی دعا ہو ہی نہیں سکتی جو اسے زندگی بن کر یوں لگی تھی۔ کتنے سال سے میں نے اپنے لیے کوئی دعا ہی نہیں کی، جو بھی دعا کی ہے تمہارے اور بچوں سے شروع ہو کر تم اور بچوں پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جب تک مجھے اپنا آپ یاد آتا ہے مجھے دعا ہی بھول جاتی ہے، وہ اکثر اس سے ہنستے ہوئے کہا کرتی تھی۔
यूं जैसे एक माँ और बीवी की पूरी कहानी लिख देती थी। देखो अल्लाह तुम्हें कहाँ कहाँ बुलाते हैं, कहाँ कहाँ दुआ करने का मौका दे रहे हैं। यहाँ आते हुए मामा ने बड़ी हसरत से इससे कहा था, और अब खाने काबा के अंदर खड़े वो इसे कहना चाहता था कि वो इसे जहाँ भी बुलाता था वो इसे हर इस जगह पर मामा को भी याद रखवाता था, जैसे इसे जताता और बताता हो कि इसे किसी दर्जे वाली औरत का साथ अता किया गया था। इस घर के अंदर की दुनिया और दुनिया थी। इस कायनात का हिस्सा होते हुए भी वहां करोड़ों नहीं आए थे, लाखों नहीं, हजारों नहीं, बस हर सदी में चंद सौ। और एक वो सदी थी जब वहां पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। वहां की हर जगह, हर दीवार पर उनका लम्स था। और फिर सैकड़ों साल बाद वहां सलार सिकंदर भी खड़ा था। हैबत ना आती तो कैसे ना आती, साफ करना था तो क्या चीज साफ करनी थी। अपने वजूद के अलावा तो इसे वहां साफ करने वाली कोई शे नजर ही नहीं आ रही थी। तुम अंदर जाकर क्या मांगोगे सलार, इसने खाने काबा आते हुए इससे पूछा था। तुम बताओ क्या मांगू, सलार ने जवाबन इससे पूछा। पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो रोने लगी और इस दावतनामे को देखने के बाद बार बार यही हो रहा था। वो बार बार बात करते हुए रोने लगती, जैसे दिल भर आता हो, जैसे खुशी की हद खत्म हो जाती हो। तुम सारे सुतूनों को हाथ लगाकर आना, सारी दीवारों को, इनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी छुआ होगा किसी ना किसी को। फिर तुम बाहर आओगे तो सबसे पहले मैं तुम्हारा हाथ छूऊंगी, वो बच्चों जैसे अंदाज में कह रही थी। और खाने काबा के कद्र की दीवारों को, सुतूनों को अपने आबे जमजम से धोते छूते सलार सिकंदर को समझ आ गया था, मामा हाशिम क्यों याद आती है ऐसी हर जगह पर, क्यों दुआ वाली हर जगह पर सबसे पहले इसके लिए दुआ करना याद आता था, क्योंकि वो इश्क़े रसूल था, खालिस था, गर्ज के बगैर था, कुर्बानियों से गुंदा था। ये कैसे मुमकिन था? वहां से जवाब ना मिलता, भुला दिया जाता। तुमने अंदर जाकर मेरे लिए क्या मांगा? इसके बाहर आने पर अमामा ने अजीब बेताबी से इससे पूछा था। वो भी इसके पास आया ही था, इसके दोनों हाथ पकड़े वो इससे पूछ रही थी। मांगा है कुछ, बता नहीं सकता, सरार ने जवाबन अजीब मुस्कुराहट के साथ कहा। जब पूरी हो जाएगी दुआ फिर बताऊंगा। इसने इसे जैसे अगला सवाल करने से रोक दिया था। मैं जानती हूँ क्या मांगा है, लेकिन मैं भी बताऊंगी नहीं, देखती हूँ कबूल होती है तुम्हारी दुआ या नहीं। अमामा ने जवाबन अजीब सी मुस्कुराहट के साथ इससे कहा। असफन की मौत की इत्तला आयशा अब्दीन को देना जिब्रील सिकंदर की जिम्मेदारी नहीं थी। इसके बावजूद वो इस बच्चे की माँ से मिलने आया था, और आयशा अब्दीन को देखते ही कुछ देर के लिए वो गंग रह गया था। कुछ ऐसे ही हाल आयशा अब्दीन का था। वो दोनों कई सालों बाद एक दूसरे से मिले थे, और मिलते ही एक दूसरे को पहचान गए थे, और अब ये शनाख्त जैसे इनके हलक का कांटा बन गई थी। आयशा को यकीन नहीं आया था कि अमेरिका के बेहतरीन हॉस्पिटल में बेहतरीन डॉक्टर के हाथों भी इसके बच्चे की जान जा सकती थी। वो खुद डॉक्टर थी, असफन के चोट की नौयत और संगीनी को जानती थी, लेकिन वो खुद जिस हॉस्पिटल में रेजिडेंसी कर रही थी वहां इसने इससे भी ज्यादा संगीन और पेचीदा नौयत के ऑपरेशन के बाद भी मरीजों को सेहतयाब होते देखा था। लेकिन इसका अपना बेटा इन खुशकिस्मत लोगों में से शामिल क्यों नहीं हो सकता था? इस सवाल का जवाब आयशा अब्दीन ने ढूंढा था। वो एक लंबे अरसे तक इसे भूत बनकर चिमटा रहा था। इसने गम को पहली बार मुजस्सिम हालत में देखा था, इस शख्स की शक्ल में जो इसे इसकी मताए हयात छिन जाने की खबर सुनाने आया था। और वो शख्स था जिसके शराब ने आयशा अब्दीन को इस अताब में डाला था जिसमें वो थी। एक डॉक्टर की तरह जिब्रील इसे बताया गया था कि ऑपरेशन क्यों नाकाम हुआ, आसमान की हालत क्यों बिगड़ी, क्यों नहीं समझ सकी। और इन तमाम तफसीलात को दोहराते हुए जिब्रील से करने के लाशऊर में डॉक्टर विजिल के हाथ की वो हरकत बार बार आती रही। बार बार सर से झटकने के बावजूद वो एक बुत की तरह गुमसुम इसकी बात सुनती रही, यूं जैसे वो इसके बेटे के बारे में नहीं किसी और के बारे में बात कर रहा था। आपके साथ कोई और है? अपनी किसी बात के जवाब में एक मुकम्मल खामोशी रखने के बावजूद जिब्रील इससे एक बार फिर पूछे बगैर नहीं रह सका था। इसे वो इस वक्त नॉर्मल नहीं लग रही थी, और इसे एहसास हुआ था कि इसे इसकी फैमिली में किसी और से बात करनी चाहिए थी, या अगर अब कर सकता था तो अब कर ले। आयशा अब्दीन ने इसकी बात के जवाब में नफी में सर हिला दिया। जिब्रील इसका चेहरा देखना लगा था। इसे समझ नहीं आया वो इससे अगला सवाल कैसे करे। सवाल होने के बावजूद फैमिली नहीं थी तो कहाँ थी? वो क्या सिंगल पेरेंट के तौर पर असफन की परवरिश कर रही थी? शोर अगर नहीं भी था तो कोई और तो फैमिली में होता। इसकी माँ और बहनें। वो मजीद कुछ नहीं कह सका। आयशा ने यकदम इससे कहा, आप जाएं, मैं कर लूंगी सब कुछ। इसकी आवाज जैसे किसी गहरे कुएं में आई थी। इसे पता था वो सब कुछ क्या था, और जिब्रील को भी अंदाजा था वो किस तरफ इशारा कर रही थी।
रोती बिलखती हुई माँ को तसल्ली देना आसान काम था, लेकिन बज़ाहिर होशो हवास में नजर आती एक खामोश गुमसुम माँ को तसल्ली देना इसको समझ नहीं आ रहा था। वो सिर्फ चंद मिनटों के लिए इस बच्चे की फैमिली से मिलने आया था और अब ये मुलाकात खत्म करने के लिए इस पहाड़ बन गया था। इसने जिंदगी में पहली बार किसी मरीज को मरते नहीं देखा था, लेकिन किसी बच्चे को पहली बार मरते देखा था। लेट आयशा आब्दीन से मिलकर इसका रंज कुछ और बढ़ा था। वो इस ऑपरेशन को नहीं कर रहा था और ना ही वो स्पंज की मौत का जिम्मेदार था। इसके बावजूद ये एहसास इसका साथ छोड़ने पर तैयार नहीं था कि इस ऑपरेशन में डॉक्टर विजिल से कुछ गलती हुई थी। ऑपरेशन के फौरन बाद डॉक्टर विजिल और इसकी बातचीत नहीं हो सकी थी। वो अजीब इस्तिराब और परेशानी के आलम में वहां से गए थे। सबका अंदाजा था वो इस आखिरी ऑपरेशन की नाकामी से अपसेट हुए थे। सिर्फ जिब्रील था जिसका ख्याल था वो खुद भी अपनी गलती का अंदाजा लगा चुके थे, लेकिन अब इस सूरत हाल के दरमियान वो फंसा खड़ा था। जमीर की छीन और इंसानी हमदर्दी, लेकिन इससे भी बढ़कर शनासाई के वो पुराना ताल्लुक जो इसके और आयशा आब्दीन के दरमियान निकल आया था। कोई दोस्त है यहाँ आपका? जिब्रील अब इसके करीब बैठ गया था। इससे अभी तक ये अंदाजा नहीं होता कि इसे पहचानी है या नहीं और इसे इस सूरत हाल में अपना तारुफ करवाना चाहिए या नहीं। नहीं, आयशा ने सर झुकाते हुए इसे देखे बगैर कहा। वो अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखे इन पर नजरें जमाए सर झुकाए बैठी थी। जिब्रील इसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था। इसने बेहद नरमी से आयशा का एक हाथ अपने हाथों में लिया। आयशा ने अजीब वहशत भरे अंदाज से इसे देखा था। मेरे ख्याल है हम एक दूसरे को जानते हैं। इसका हाथ बड़ी नरमी से अपने दोनों हाथों में लेते हुए जिब्रील ने इससे कहा था। वो इससे रुलाना नहीं चाहता था, लेकिन इसका चेहरा देखते हुए इसे अंदाजा हुआ था कि इसे इस वक्त फूट फूट कर रोने की जरूरत थी। सख्ते की वो कैफियत गैर फितरी थी। मैं जिब्रील सिकंदर हूँ, निसा का क्लास फेलो और दोस्त, और मुझे बहुत अफसोस है कि हम असफन को नहीं बचा सके। वो मध्यम आवाज में इसका हाथ थपकते हुए कह रहा था। आयशा ने गर्दन मोड़ कर भी इसको नहीं देखा था। वो इस वक्त किसी को पहचानना नहीं चाहती थी, खास तौर पर साथ बैठे हुए शख्स को। मुझे बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जिब्रील ने इसके हाथों की ठंडक महसूस की थी, यूं जैसे इसने बर्फ को हाथ में ले लिया था। वहां का टेम्परेचर में आयशा आब्दीन के वजूद की ठंडक को गायब करने में नाकाम हो रहा था। मेरी वजह से अपना वक्त जाया ना करें, आप प्लीज लीव मी अलोन। डॉक्टर हैं, किसी को आपकी जरूरत होगी। इसने जिब्रील के हाथों से अपना हाथ खींचते हुए रुक रुक कर इससे कहा था। वो अब अपने दोनों हाथ अपने घुटनों के बीच दबा कर बैठ गई थी, यूं जैसे ये चाहती ना हो कि कोई हो हर बेटी अपनी वजूद को एज का इसका हाथ पकड़े, इसे तसल्ली दे। कुर्सी के जूतों के पंजों पर टेकाते वो आगे पीछे झूल रही थी, यूं जैसे किसी गहरी सोच में, किसी जहनी इंतशार में हिचकोले खा रही हो। वो पहली बार था कि जिब्रील ने आयशा आब्दीन को गौर से देखा था। बेहद हैरानी के आलम में स्याह जीन्स और स्याह ही जैकेट में मलबूस, गर्दन के गिर्द एक ग्रे रंग का मफलर लपेटे इसकी हम उम्र वो लड़की अब इसकी हम उम्र नहीं लग रही थी। इसके कंधे से नीचे तक लहराते स्याह चमकदार बालों में जगह जगह सफेद बाल थे। इसकी रंगत जर्द थी और आंखें सुर्ख, यूं जैसे वो आधी रोने वाले आदों में से थी और फिर सारी रात जागने वालों में से। इसके सर पर वो हिजाब भी नहीं था जो सालों पहले इसकी पहचान था। डॉक्टर नौरीन इलाही के खानदान में वो हिजाब लेने वाली पहली और वाहिद लड़की थी और बेहद अच्छी खानदानी इक़दार रखने के बावजूद जिब्रील जानता था कि निसा और इसके खानदान का रुझान मजहब की तरफ नहीं था। सिर्फ आयशा आब्दीन थी जो मजहबी रुझान और बेहद वाज़ेह तौर पर ऐसी ही पहचान रखती थी, और इसकी वजह शायद इसका पाकिस्तान में क़याम पजीर होना था। ये जिब्रील का अंदाजा था। आयशा से इसकी कभी इतनी तफसीली मुलाकातें नहीं हुई थी कि इसकी इस शख्सियत का सही अंदाजा हो पाता। वो जिस उम्र में इससे मिला था वो टीन एज थी, और इस उम्र में इसे बात बात पर मुस्कुराते और ब्लश करने वाली वो लड़की अनाया और रईसा जैसी ही लगी थी। इसने इससे ज्यादा गौर इस पर नहीं किया था, इसके बावजूद कि वो इसकी फेसबुक पर मौजूद थी और कभी कभार इसकी तस्वीरों को लाइक करती नजर आती थी, फिर वो गायब हो गई थी। इसे निसा से पता चला कि मेडिसिन की तालीम के दौरान ही इसकी शादी हो गई थी, और इस वक्त जिब्रील ने मुबारकबाद का मैसेज इसकी वॉल पर लगाना चाहा तो आयशा आब्दीन इसकी कॉन्टेक्ट में नहीं थी। इसे पता चला कि वो अब इसका और इसका वो पहला तारुफ बस यहीं तक ही यही रहा था। निसा और वो बहुत जल्द दो मुख्तलिफ स्टेटस के हॉस्पिटल्स में चले गए थे। इनके दरमियान एक दोस्त और क्लास फेलो के तौर पर मौजूद रिश्ता भी कुछ कमजोर पड़ने लगा था। निसा अब कहीं और थी और जिब्रील अपने प्रोफेशन में बेहद मसरूफ, और इस तेज इंगेज रफ्तार से गुजरने वाली जिंदगी में आयशा आब्दीन किसी स्पीड ब्रेकर की तरह आई थी।
جبریل نے اس کی بات کے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے اپنا سیل فون نکال کر اس میں سے نسا کا نمبر ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔ چند لمحوں میں اسے نمبر مل گیا تھا۔ کیا میں نسا کو فون کر کے بلاؤں؟ اس نے عائشہ سے کہا۔ نہیں۔ جبریل اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا۔ وہ عجیب تھی یا ہو گئی تھی؟ جبریل کی سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر یہ صدمہ تھا جس نے اسے یوں بے حال کر دیا تھا۔ جبریل کو لوگوں پر ترس آتا تھا، ہمیشہ ہی ہمدردی اس کی گھٹی میں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ایک معروف ڈاکٹر تھا، ایک منٹ دیکھ کر چلنے والا۔ اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے سوچا تھا وہ ہاسپٹل کے متعلقہ شعبے سے کسی کو یہاں بھیجتا ہے تاکہ وہ عائشہ عابدین کی مدد کرے اور اس کی فیملی کے دوسرے افراد سے رابطہ کر سکے۔ وہ اٹھنے لگا تھا جب عائشہ نے اس کی آواز سنی تھی۔ آپ کو پتا ہے میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا ہے؟ وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی لیکن خود کلامی کے انداز میں بول رہی تھی، کیونکہ میں اللہ کی نافرمان عورت ہوں، اللہ نے مجھے سزا دی ہے۔ احسن صاحب ٹھیک کہتا ہے۔ جبریل اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ عائشہ عابدین نے جسے وہ بوجھ اتار کر اس کے سامنے پھینکنے کی کوشش کی تھی جو اس کے لیے آزار بن گیا تھا۔ احسن صاحب کون تھا؟ جبریل نہیں جانتا تھا اور وہ اس کے بارے میں جو کہتا تھا جبریل اس کی وجہ سے بھی ناواقف تھا، مگر اس کے وہ دو جملے اس دن اس کے پیروں کی زنجیر بن گئے تھے۔ گاڑی بالآخر پورچ میں آ کر رکی اور اندر سے امامہ بڑی تیز رفتاری سے باہر نکلی تھی۔ گاڑی تب تک رک چکی تھی اور اس کی اگلی سیٹ سے ایرک اتر رہا تھا۔ پہلی نظر میں امامہ اسے پہچان نہیں سکی۔ وہ واقعی بدل گیا تھا۔ لمبا تو وہ پہلے بھی تھا لیکن اب وہ پہلے کی طرح بہت دبلا پتلا نہیں رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں دو گلاب کی کلیاں اور چند سبز شاخوں کا ایک چھوٹا سا بوکے تھا۔ ہمیشہ کی طرح امامہ کو یاد تھا وہ بچپن میں بھی اکثر اسے اسی طرح ایک پھول اور دو پتوں والی شاخیں اکثر دیتا تھا جب بھی اسے کسی خاص موقع پر ملنے آتا تھا، اور بعض دفعہ وہ پورا گلدستہ اس کے گھر کے لون سے ہی بنایا کے گیا ہوتا تھا۔ ایرک اس سے سلام کے بعد گلے ملنے کے لیے بے اختیار آگے بڑھا، پھر جھیم کر خود ہی ٹھٹکا۔ شاید اسے کوئی خیال آ گیا تھا۔ امامہ نے آگے بڑھ کر تھپکنے والے انداز میں اس کے گرد بازو پھیلایا تھا۔ میں تمہیں پہچان ہی نہیں سکی، تم بڑے ہو گئے ہو، بہت بدل بھی گئے ہو، اس نے ایرک سے کہا۔ وہ مسکرایا۔ لیکن آپ نہیں بدلی، آپ ویسی ہی ہیں۔ وہ ہنس پڑی تھی۔ سننے میں کتنا اچھا لگتا ہے کہ کچھ نہیں بدلا، حالانکہ سب کچھ بدل گیا ہے۔ میں بھی بوڑھی ہو گئی ہوں۔ وہ ہنس رہی تھی۔ اب شاید بدل گئی ہوگی، ایرک نے برجستگی سے ڈیفینیشن بڑھاپے کی کہا۔ وہ پھر ہنس پڑی۔ یہ آپ کے لیے، ایرک نے اسے وہ چھوٹا سا گلدستہ تھمایا تھا۔ تمہاری عادتیں نہیں بدلی لیکن پھول بدل گیا ہے، امامہ نے گلدستہ ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ کیونکہ ملک بدل گیا ہے، اس نے دو بدو کہا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک کہا تم نے۔ سامان کہاں ہے تمہارا؟ امامہ کو یکدم خیال آیا۔ وہ گاڑی سے اس گلدستے اور ایک چھوٹے بیگ کے علاوہ خالی ہاتھ اترا۔ ہوٹل میں وہیں رہوں گا، بس آپ سے ضروری ملاقات کرنی تھی اس لیے آیا ہوں، ایرک نے اس کے ساتھ اندر جاتے ہوئے کہا۔ پہلے تو ہمیشہ ہمارے پاس آیا کرتے تھے اور یہیں رہتے تھے، اس بار کسی اور کے پاس آئے ہو کیا؟ امامہ کو لگا تھا وہ شاید پاکستان اپنے کسی پروفیشنل کام سے آیا تھا۔ نہیں، کسی اور کے پاس تو نہیں آیا، لیکن بس مجھے لگا اس بار کسی ہوٹل میں رک کر بھی دیکھنا چاہیے۔ وہ بات گول کر گیا تھا۔ وہ لنچ کا وقت تھا اور اس نے صبح جب فون پر اس سے ملاقات کے لیے بات کی تھی تو امامہ نے لنچ کے کھانے پر خاص اہتمام کیا تھا۔ ایرک کو جو چیزیں پسند تھی اس نے بنوائی تھی اور ایرک نے اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے بڑے شوق سے کھانا کھایا تھا۔ لنچ کے دوران گپ شپ میں ایرک اور اس کے درمیان ہر ایک کے بارے میں بات ہوئی تھی سوائے عنایا کے۔ ایرک نے اس کا ذکر تک نہیں کیا تھا اور امامہ نے یہ بات نوٹس کی تھی۔ حوصلہ افزا تھی یہ بات، لیکن پتہ نہیں کیوں اسے غیر معمولی لگی تھی، اور اس کی چھٹی حس نے اسے جو سگنل دیا تھا وہ ٹھیک تھا۔ لنچ کے بعد چائے کا آخری سپ لے کر کپ رکھتے ہوئے ایرک نے اپنے بیگ سے ایک لفافہ نکال کر اس کے سامنے میز پر رکھ دیا تھا۔ امامہ ابھی چائے پی رہی تھی۔ وہ بری طرح ٹھٹکی تھی۔ یہ کیا ہے؟ آپ دیکھ لیں، اس نے امامہ سے کہا۔ پلک جھپکتے اس خوبصورت لفافے کو کھولنے سے بھی پہلے اس کے چہرے سے مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی تھی۔ وہ اس ایک کام کو اوائڈ کرنا چاہ رہی تھی، پھر بھی وہ اسے سامنے لا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس لمحے کو لفافے کے اندر ایک خوبصورت کاغذ پر بے حد خوبصورت طرز تحریر میں ایرک نے وہی لکھا ہوا تھا جس کا اسے خدشہ تھا۔ وہ عنایا کے لیے اس کی طرف سے ایک فارمل پروپوزل تھا، اس وعدے کے ساتھ کہ وہ اسے بہت خوش رکھے گا اور آفر کے ساتھ کہ وہ اس پروپوزل کے لیے ان کی تمام شرائط قبول کرنے پر تیار ہیں۔ امامہ کی نظریں کچھ دیر اس کاغذ پر جمی رہیں اور ایرک کی اس پر، پھر امامہ نے کاغذ کو اس لفافے میں واپس ڈال کر اسے میز پر رکھ دیا۔ ایرک سے اب نظر ملانا اور سامنا کرنا یکدم مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے بالآخر ایرک کو دیکھا۔ وہ سنجیدہ تھا اور گفتگو کا آغاز اسی نے کر دیا۔
آپ نے کئی سال پہلے مجھ سے کہا تھا میں پڑھ لکھ کر کچھ بن جاؤں پھر آپ سے اس بارے میں بات کروں، اور تب تک میں عنایا سے بھی اس موضوع پر کبھی نہ بات کروں۔ دیکھیں میں نے آپ کی دو شرائطوں کو پوری کی ہے، اس نے کہا تھا، اور اس کے دونوں جملوں نے امامہ کے لیے جواب کو اور بھی مشکل کر دیا تھا۔ میں جانتا ہوں مسز سلار، آپ کے لیے میں ایک بہت مشکل انتخاب ہوں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ایک برا انتخاب ثابت نہیں ہوں گا۔ ایرک نے جسے اس کی مشکل بھانپتے ہوئے خود ہی اسے یقین دہانی کروانے کی کوشش کی تھی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی، وہ اچھا لڑکا تھا، برا ہوتا تو اسے برا بلا کہنا کتنا آسان ہوتا۔ امامہ نے دل میں سوچا تھا، وہ انکار کی ہر وجہ اپنی طرف سے ختم کرایا تھا، مسلمان بھی ہو گیا تھا، ایک اچھے پروفیشن میں بھی تھا، خاندانی اعتبار سے بھی بہت اچھا تھا۔ امامہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ پھر بھی اس سے انکار کیا کہہ کے کرے، یہ کہہ کے کہ اسے خوف اور خدشات تھے اس کے نو مسلم ہونے کے حوالے سے، یا یہ کہے کہ وہ صرف ایک پاکستانی سے عنایا کی شادی کرنا چاہتی تھی جو اس کے اپنے کلچر سے واقف ہو۔ اس کے ذہن میں اس وقت جوابات جیسے بھاگ رہے تھے اور کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو تسلی بخش ہوتا، لیکن اس کے باوجود اسے ایک جواب تو ایرک کو دینا ہی تھا۔ تم بہت اچھے ہو ایرک، امامہ نے بالآخر اپنا گلا صاف کرتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ عبداللہ، اس نے امامہ کو بیچ میں ٹوک کر جیسے اس کی تصحیح کی۔ وہ ایک لہجے کے لیے خاموش ہوئی، پھر اس نے جیسے بڑی مشکل سے اس سے کہا، عبداللہ تم بڑے اچھے لڑکے ہو اور میں تمہیں پسند کرتی ہوں، لیکن عنایا کے حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ میں نہیں جانتی عنایا تمہارے پروپوزل کے حوالے سے کیا سوچتی ہے، اس کی پسند ناپسند بہت اہم ہے۔ وہ جملہ ادا کرتے ہوئے بھی امامہ کو احساس ہو رہا تھا وہ ایک بے تکی بات کر رہی تھی۔ اگر بات عنایا کی پسند ناپسند کی تھی تو پھر رشتہ پکا تھا۔ ایرک کے لیے اس کی پسندیدگی بہت واضح تھی۔ میں نے عنایا سے پہلے اس لیے بات نہیں کی کیونکہ آپ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، میں یہ بات جب بھی کروں گا آپ سے ہی کروں گا۔ اس نے امامہ کی بات کاٹ کر جیسے اسے یاد دہانی کروائی تھی۔ تو دوستو کہانی ابھی جاری ہے، اگر آپ کو کہانی پسند آ رہی ہے تو کہانی کو لائک، اور جن دوستوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والے اگلے حصے کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔